وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پچھلے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ایک صورت لے آئیں آپ من مثلہ، جو کہ بالکل قرآن کی طرح ہو یا جس کی کوئی نہ کوئی مشابہت ہو قرآن کے ساتھ۔ تو یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ اگر ہم یہ معنی کریں کہ بالکل قرآن جیسے ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو چیلنج کریں کہ اس کی طرح صورت بنا کے لائیں، اور اگر ہم یہ معنی کریں کہ کوئی نہ کوئی مشابہت ہو اس کے قرآن کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دلیل کا مطالبہ کریں کہ آپ دلیل لے آئیں تورات، انجیل اور زبور سے کہ شرک جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اس بات پر آپ دلیل لے آئیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہاں اس جملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مقابلے کے میدان کو مزید وسیع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین اور اے یہود اور نصارہ، آپ اگر خود نہیں لا سکتے، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے، تو اللہ کے ماں سوا جو ہے، اللہ کے سوا جو ہے، اللہ کے بغیر جو بھی ہے انہیں آپ بلائیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، شہداء کا کیا معنی ہے؟ اس میں علماء نے تین معنی جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور تینوں معنی وہ صحیح ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو آپ کے معبود ہے، جنہیں آپ مددگار سمجھتے ہیں، جن کے آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا آپ ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ان سے مدد مانگے تاکہ وہ آپ کو ایک کتاب بنا کر دیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے ماں سوا معبود ہے، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، شہداء سے مراد جو ہے وہ علماء اور بلغاء اور فصحاء ہے۔ اللہ کے ماں سوا جتنے بھی آپ میں سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ ملائیں اور مل کر کوئی ایک صورت بنائیں جو کہ بالکل قرآن جیسے ہو، اور اللہ کے سوا جتنے بھی علماء ہیں، خطباء ہیں، فصحاء، بلغاء، جتنی بھی ہے، اب سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں اور پچھلی کتابوں سے ایک دلیل پیش کریں اس بات پر کہ شرک جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، شہید سے ماخوذ ہے کہ ایسے لوگ لے کر آئیں جو لوگ گواہی دے اس بات پر کہ شرک جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ من دون اللہ، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ سوا ہو اللہ سے، اللہ کے بغیر اور کوئی ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو۔ ان کنتم صادقین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ شرک جائز ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں ہے، اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ قرآن جیسے ایک صورت بنائیں، یا تورات، انجیل اور زبور سے کوئی دلیل پیش کریں شرک کے جائز ہونے پر، اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں، اور اس بات پر کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔